بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ حماس سے شکست کے بعد اسرائیلی موساد چیف فارغ۔ اسرائیل فلسطین تنازع میں موساد کی شدید ناکامی رہی اور اسی وجہ سے موساد کے چیف یوسی کوہن کو فارغ کر دیا گیا۔ نئے موساد چیف کو نئے اہداف مل گئے اور ان اہداف میں ترکی، ایران اور پاکستان سے بدلہ لینا شامل ہے۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے نئے موساد چیف کو احکامات جاری کر دیے۔ اسرائیل فلسطین حالیات تنازع میں پاکستان، ترکی اور ایران بہت بولے تھے، اب انہیں خاموش کروا دیا جائے۔ نیتن یاہو کی گیدڑ ببکیاں ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ یوسی کوہن کو ایکسٹینشن دینے کے مسئلے کے بعد اب ایسا کیا ہو گیا کہ انہیں عہدے سے فارغ کیا جا رہا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان اور ترکی تو صرف ایک بہانہ ہے، یہودیوں کا اصل ہدف کیا ہے؟ کیا ایران کے ایٹمی پروگرام کو کوئی خطرہ ہے؟ اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ تو بات کرتے ہیں ناظرین آج کی خبر کے حوالے سے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان حالیہ جنگ میں جیسے حماس نے اسرائیل کو ناکو چنے چبوائے ہیں، اس کی مثال نہیں ملتی۔ تاریخ میں پہلی بار اسرائیل کو حماس کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اتنی زیادہ ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس کے باوجود اسرائیل کی ناکامی نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اب ظالم کے باب بند ہونے جا رہے ہیں، اور ایسے میں حماس نے اسرائیل کو دھول چٹا دی۔ اگر کہا جائے کہ یہ خفیہ اسرائیلی ایجنسی موساد کی بھی ناکامی ہے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ موساد اور بلیک واٹر جیسی خفیہ ایجنسیز ہونے کے باوجود اسرائیل اس جنگ میں شکست اور اپنے مطلوبہ ہدف تک نہ پہنچنے میں شرمندہ ہے، اور اسی شرمندگی کے باعث موساد کے چیف کو فارغ کر دیا گیا اور اب ان کی جگہ نئے چیف کو تعینات کیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے وزیر دفاع موساد کے چیف یوسی کوہن کی مدت ملازمت میں توثیق کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ ان کی مدت 30 مئی کو ختم ہونے والی تھی، لیکن نومبر 2020 میں نیتن یاہو نے ان کی مدت میں توثیق کرنے کا اعلان کیا تھا۔ لیکن حالیہ دنوں میں جس میں اسرائیل کی ساری دنیا کے سامنے جگ ہسائی ہوئی، اس کے بعد صہیونی وزیر اعظم نے یوسی کوہن کو فارغ کیا اور نئے موساد چیف کے تقرر کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، یہ نئے موساد چیف مسٹر ڈی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان کا اصل نام ڈیوڈ بنیا ہے۔ ان کو نیتن یاہو کی جانب سے خاص ہدایات جاری کی گئی ہیں، انہیں اہداف دیے گئے ہیں جسے انہوں نے نشانہ بنانا ہے، اور اس میں پاکستان، ترکی اور ایران سر فہرست ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو پاکستان اور ترکی کے بارے میں اسرائیل اتنا خوفزدہ نہیں ہے جتنا ایران سے خوفزدہ ہے۔ ماضی میں بھی اسرائیل ایران نے ایک دوسرے سے جنگ کا اعلان کیا تھا، لیکن عالمی طاقتوں کی ثالثی کی وجہ سے یہ جنگ شروع نہ ہو سکی۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان سرد جنگ جاری ہے اور یہ سالوں سے ہے۔ ایرانی سائنسدان محسن فخری زادہ کے قتل کا الزام ایران نے اسرائیل پر لگایا، جبکہ بھارت میں اسرائیلی ایمبیسی کے سامنے دھماکے کے الزام بھارت اور اسرائیل نے ایران پر لگایا۔ یہ چلتا رہتا ہے ان دونوں کے درمیان، مگر اب کی بار موساد کے چیف کو خاص ہدف ایران دیا گیا ہے۔ ایران کے ایٹمی پروگرام کو نشانہ بنانا ہی اس کا اصل ہدف ہے۔ ایسے ایران کو محتاط ہو کر رہنا ہوگا۔ مسٹر ڈی جی یعنی موساد کے نئے چیف کے بارے میں ناظرین مزید تفصیلات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دیں گے، لیکن آپ کو ابھی بتاتے چلیں کہ ڈیوڈ برنیا اپنے عہدے کا چارج کب سنبھالیں گے، اور ڈیوڈ برنیا کو اس وقت خفیہ ایجنسی کا سب سے خطرناک انسان کیوں مانا جاتا ہے؟ اسرائیل کی خفیہ اور حساس ایجنسی ناظرین موساد کے نئے سربراہ کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ موساد کے نئے سربراہ 1 جون 2021 کو اپنا چارج سنبھال چکے ہیں۔ میئر جرید اسرائیل خیوم کے مطابق موساد کے نئے سربراہ کے لیے ڈیوڈ برنیا کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اسرائیلی قواعد و ضوابط کے مطابق اسرائیلی خفیہ اور حساس ایجنسی کے سربراہ کا انتخاب وزیر اعظم نیتن یاہو نے کیا۔ اسرائیل کے معروف جریدے کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ڈیوڈ برنیا کو موساد کا نیا صدر منتخب کرنے سے قبل اٹارنی جنرل اور موساد کے سبکدوش ہونے والے سربراہ یوسی کوہن سے بھی طویل مشاورت کی۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے سربراہ یوسی کوہن جو تھے اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو چکے ہیں۔ 56 سالہ ڈیوڈ برنیا اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد میں طویل عرصے تک ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے سے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ موساد کے نئے سربراہ کا انتخاب ایسے وقت میں عمل میں سامنے آیا جب اسرائیل کو حماس سے ہونے والی حالیہ لڑائی میں بدترین شکست اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد سے پورے اسرائیل میں حکومت پر کڑی تنقید کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ناظرین، دلچسپ امر یہ ہے کہ حالیہ جنگ بندی میں اسرائیل کی نسبت حماس کی جانب سے عائد کردہ شرائط کو تسلیم کیا گیا ہے،
جس کی وجہ سے امریکہ اور اقوام متحدہ سمیت دیگر ممالک غزہ کی تعمیر نو کے لیے بھرپور امداد دینے پر آمادہ ہوئے ہیں۔ ناظرین، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے یوسی کوہن کی جگہ ڈیوڈ ہرنیا کو بدنام زمانہ خفیہ ادارے موساد کا نیا سربراہ مقرر کیا ہے۔ نیتن یاہو نے ان کے تقرر کے موقع پر تقریب میں کہا کہ ہرنیا کی ترجیح ایران کو جوہری ہتھیار کے حصول کے لیے روکنا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ امریکہ کی ایران سے جوہری معاہدے میں واپسی ہو یا نہ ہو، ہم ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ نیتن یاہو کے دفتر کے مطابق ڈیوڈ ہرنیا 2019 سے موساد کے نائب سربراہ کے عہدے پر فائز تھے اور اب انہیں خفیہ ایجنسی کے سربراہ بنا دیا گیا ہے۔ ان کے پیش یوسی کوہن 2015 سے موساد کے سربراہ چلے آ رہے تھے۔ ڈیوڈ ہرنیا کو ڈیٹل ڈی اور فرینک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے اسرائیلی کمانڈو یونٹ اور لیڈ فورس میں خدمات سر انجام دی ہیں۔ موساد کے مختلف ڈویژن میں متعدد عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں۔ ناظرین، انہوں نے نیو یارک میں یونیورسٹی میں فائنانس میں ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری حاصل کی تھی۔ انہوں نے 1996 میں موساد میں بھرتی ہونے سے قبل ہرنیا اسرائیل کے ایک بینک میں بزنس مینیجر کے طور پر کام بھی کیا ہے۔ ہرنیا نے ایجنسی کورس میں حصہ لیا اور اس کے بعد انہیں آپریشن ڈپارٹمنٹ میں تعینات کیا گیا۔ اسرائیل اور دوسرے ممالک آپریشن کی کمانڈ کر چکے ہیں۔ ناظرین، 2003 سے 2019 تک انہوں نے موساد میں ضمیر ڈویژن کی کمانڈ سنبھالی۔ ملازمت کے دور میں موساد نے 4 ایوارڈ بھی حاصل کیے تھے۔ اب یہاں پر آپ نیتن یاہو کی تقریب کے الفاظ دیکھیں جو انہوں نے استعمال کیے تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ صہیونی ریاست نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلمانوں کے لیے بھی اذیت کا سبب بننے جا رہی ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ امریکہ چاہے ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے میں واپس آئے یا نہ آئے، ہم ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکیں گے۔ مطلب یہ کہ ایک چھوٹا سا جو ملک ہے جسے امریکہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے کہ اس نے کیسے عالمی سپر پاور کے امر کو جوتے کی نوک پر رکھ کر یہ بیان دیا کہ اگر امریکہ ایران کے ساتھ معاہدے میں شامل ہو بھی جائے تو ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، ہم ایران کو اس سے روکیں گے۔ ناظرین، شاہ محمود قریشی کا CNN کو دیا گیا حال ہی میں انٹرویو یاد آ گیا کہ جس پر خوب تماشا ہوا۔ اس انٹرویو میں شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ اسرائیل کی ڈیپ پاکٹس ہیں اور آج ان کے بیان کی سمجھ آ رہی ہے کہ سچ میں امریکہ کی ڈیپ پاکٹس ہیں جس نے امریکہ کو خاطر میں لایا اور اس نے بیان دیا کہ ایران کو جوابی اور جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکیں گے۔ اگر اسرائیل ایران کے درمیان اس بار کچھ ہوتا ہے تو ناظرین واضح طور پر عالمی جنگ ہوگی، کیونکہ خبریں یہی گردش کر رہی ہیں کہ ایران نے اپنا جوہری پروگرام تشکیل دے دیا ہے اور جس ہدف کا تعین اسرائیل کر رہا ہے وہ اسے حاصل نہیں ہو سکے گا۔ ایسے میں اسرائیل اگر کوئی دراندازی کرتا ہے تو پھر یہ اسرائیل کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ ایرانیوں نے نہیں سوچنا کہ ایٹمی ہتھیاروں سے کتنی تباہی پھیلے گی، جس کی وجہ سے عرب ممالک میں خطرات کے بادل منڈلانا شروع ہو جائیں گے۔ اب اسرائیل کی جانب سے اس بات کا ہدف طے کیا جانا ہے کہ اسرائیل نے اس مرتبہ کون سے ملک کو نشانہ بنانا ہے۔ آیا اس نے ایران کو نشانہ بنانا ہے یا فلسطین کے اندر حماس پر بمباری کرنی ہے؟ لیکن فلسطین کی اس لڑائی کے بعد حماس اور ایران کے درمیان ایک خفیہ اتحاد بھی نظر آنا شروع ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل کے اندر کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ اسرائیل نے اس طرح کے اقدامات ناظرین شروع کر دیے ہیں اسی وجہ سے۔ تو یہ تھی آج کی پوری خبر۔ اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ۔